سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی برکت ہے، انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کرنے کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ ہم یہ مہینہ کسی بھی لحاظ سے غفلت کے ساتھ نہ گزاریں اور پوری زندگی میں انسان ایک طرف رکھ دے، اس کے چند لمحات جو ہیں رمضان کے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ نے اس میں خیر اور برکت نازل فرمائی ہے انسان کے لیے۔ دنیا کے کام دھندے چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ وقت، یہ اوقات، یہ لمحات کچھ ہی دنوں کے بعد غائب ہو جائیں گے، پھر انسان کی قسمت میں نہیں آئیں گے۔ کسی ایسے مرنے والے سے پوچھیں آپ جو رمضان سے پہلے مر گیا، عام آدمی نہ ہو، بہت ہی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کا پیارا بندہ ہو، وہ بھی قبر میں آج ہم لوگوں کو دیکھ کر رشک کر رہا ہوگا کہ کاش تھوڑے سے دن سانس اور زندگی کے مجھے اور مل جاتے، میں بھی رمضان کو حاصل کر لیتا۔ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں یہ جنہوں نے رمضان کو حاصل کر لیا۔ انسان کی بے انتہا خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ہیں جن کے مفہوم سے ملتے ہیں حدیثوں کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سال سے دوسرے سال تک جنتوں کو سجاتے ہیں، اور بالخصوص اس رمضان کے لیے جو اتنی خوبصورت پہلی جنت ہو تو اس کو اور خوبصورت بنایا جاتا ہے جنت، اور جنتوں سے ایک ایسی ہوا نکلتی ہے، عجیب و غریب ہوا ہوتی ہے، جب جنت کے وہ پودوں کو، درختوں کے پتوں کو، ان کی چیزوں سے جب ٹکراتی ہے، چھوتی ہے، تو ایک اتنا حسین میوزک پیدا ہوتا ہے کہ جس کا انسان بھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک سرور، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس مہینے کی وجہ سے۔ استقبال کرنا ہے اس مہینے کا۔ حوریں جو ہیں تو اپنے جھروکوں سے، عرفہ کہتے ہیں جھروکوں سے جھانکنا شروع کرتی ہیں، آوازیں مارتی ہیں کہ کوئی ہے ہمیں اللہ سے مانگ لے اپنے نیک اعمال کے ساتھ اس مہینے کے اندر، اور ہم سے اللہ ہمارا نکاح کر دے۔ گویا کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے پوری دنیا کی جو بدل جاتی ہے رمضان کے اندر۔ اس کی برکات، اس کے فیوز ہر لمحے جو ہے، ہر ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ انسان کی ہر لمحے اس کی بخشش ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت مانگتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، گناہوں سے
جہنم کی طرف نزدیک ہوتا ہے اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں. یہ سب بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس چند دنوں کو اتنی احتیاط سے گزاریں جتنی احتیاط سے اللہ نے ہمیں خوبصورت مہینہ عطا فرمایا. کچھ ہی روز ہیں اپنے آپ کاموں کو ذرا سمیٹ لیں. کوئی ہمارا معمول اس وقت میں ڈسٹرب نہ ہو. برکت ہوگی اس کام کو روکنے میں، برکت ہوگی. یاد رکھیے جب رمضان کے لیے آپ اس کام کو ڈیلے کریں گے، روکیں گے، اس میں اللہ برکت دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس لمحات کے اندر، ان برکتوں کے اندر کوئی شخص یہاں کے معمول اس اپنی عبادت، روزہ یا جو اللہ عنایت فرماتے ہیں مجالس، نیک اعمال چھوڑ دے گا دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، تو 100 سال بھی وہ کوشش کرے تو اس کو وہ عمل نصیب نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی کیوں ہم حرکت کریں، اپنے آپ کو تھوڑا قابو کر لیں اور اس مہینے کو چند دن ہے اس کو گزارنے کی ویسی کوشش کرے جس کے لیے اللہ پاک نے یہ مہینہ دیا ہے. صرف کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. پینڈنگ کریں گے اپنی چیزوں کو تو انشاءاللہ اس سے بہتر اچھے نتائج نظر آئیں گے ہمیں. اللہ کی برکتیں ہوں گی، اس میں رحمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ مہینہ دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بارے میں، یہ شخص جو اس مہینے کی حرمت کرے گا. لیکن بڑی عجیب وجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کی حرمت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کو رسوائی سے بچا لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا میں رسوا ہونے دیں گے، اس کو آخرت میں رسوا ہونے دیں گے. سبحان اللہ. صحابی نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول حرمت کا کیا مطلب ہے، حرمت کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ گناہ نہ کرے بندہ. سبحان اللہ. اگر گناہ کرتا ہے اس مہینے کے اندر اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید دی ہے. فرماتے ہیں کہ پھر اس کی دونوں جہان میں ضلالت ہی ضلالت ہوگی. اللہ، اس کے فرشتے اور آسمانوں پہ سب ایسے شخص پہ لعنتیں بھیجتے ہیں کہ اس نے اس مہینے کی بے حرمتی کی ہے اور گناہ کا ارتکاب کیا اس مہینے کے اندر اس شخص نے. اور اگر اس حال میں مر جاتا ہے وہ شخص بغیر توبہ کے، توبہ نہیں کی اس نے، اگر غلطی ہوگی بھی توبہ کر سکتا ہے، تو فرمایا پھر اس کی جو حشر ہوگا بغیر کسی، نہ اس کی کوئی نیکی قبول ہوگی، بغیر کسی تکلیف کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو میرے بھائیو، اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے اعمال بھی صحیح کریں، اور سب سے بڑی چیز جو کنٹرول ہم نے کرنی ہے کہ تقدس اس مہینے کا کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم گناہ نہ کریں، گناہ سے اجتناب کریں. اور شان ہے اس مہینے کی، ہے اس مہینے کی شان ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ نصوح جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اس نے اس مہینے کو پا لیا ہے. گناہ نہ ہو اس مہینے میں، وقت ضائع نہ ہو اس مہینے کے اندر. اور جس اسٹیٹس پہ انسان کو اللہ نے رکھا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو دولت دی ہے ایمان کی، اسی دولت کے ساتھ اپنے اس مہینے کو خرچ کرے. یعنی ایک شخص کو اللہ نے تزکیے کی دولت دی ہے، اس کے اعمال بلند ہیں، اس سے ذکر اذکار شامل ہے، صحبتیں شامل ہیں. تو اس مہینے کے اندر تو
وہ ضائع نہیں کرے. ایک صحبت بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے, ایک مجلس بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے. یہ تو مہینہ ہے, کمانے کا مہینہ اصل میں. تو اس مہینے کو انسان جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھے, اس کی تقدس کو سمجھے. چند چیزوں کا نام نہیں ہے حقیقت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض روزہ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ روزے کا مقصد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صبح نہ کھاؤ اور شام کو کھا لو. یہ تو ہے ہی نہیں مقصد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مقصد لعلکم تتقون, پرہیزگاری اس کا مقصد ہے. یعنی اپنی زندگی میں انسان کو رمضان نصیب ہو جائے, فوراً توبہ کرے, تائب کرے اور پاک صاف ہو کے رمضان میں شامل ہو, اور اس کے بعد الحمدللہ خاص طور پر رمضان میں تو اتنا کنٹرول کرے کہ ہر چیز جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی طرف سے ہے. اتنا شان جو اللہ پاک نے دی ہے اس مہینے کے اندر, ایک خاص چیز رکھی ہے اس مہینے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد رکھا ہے. اس ماہ کو محبت اللہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مہینے کے اندر محبت بڑھتی ہے انسان سے. اس میں ایک خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص طور پر بندوں کو دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر تم مجھ سے محبت بڑھاؤ. کیونکہ سارے عوامل میں نے وہ رکھ دیے ہیں, تمام چیزیں وہ رکھ دی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اصل پیغام اللہ نے اس مہینے میں یہ دیا ہے کہ تم مجھ سے اپنی محبت کو بڑھاؤ. تو گناہ کے ساتھ کیسے بڑھ سکتی ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرو, اور توبہ کے بعد اس میں قدم رکھو اس مہینے کے اندر. پھر دیکھو اس مہینے کو ہم نے گزارنا کیسے ہے. محبت کے اللہ نے کیا اصول بتائے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ سے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں نا, ان کی ایک خاصیت بیان فرمائی ہے. وہ دعوے کرنے سے تھوڑی جاتا ہے کہ بھائی میں صوفی ہو گیا ہوں, میں اللہ والا ہوں, میں یہ ہوں, فلاں بن جاؤں. اور میں سب الحمدللہ اللہ کی محبت کرنا چاہتا ہے. تو سوچنے اللہ نے کیا بتایا کہ کس طرح محبت ملتی ہے. کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اپنے بستروں سے محبت نہیں کرتے, یعنی ان کو رات سے محبت نہیں ہوتی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, چاہتے ہیں تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ کب جلدی سے وقت گزرے اور میں یدعون ربهم, اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہوں. یہ اثر جو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, بننے والے لوگ اس کام سے بنتے ہیں. یہ صفت پیدا کرنی پڑتی ہے انسان کو اللہ کا محبوب بننے کے لیے. سب سے بڑی صفت جو ہے رات کا جھاگنا ہے. یاد رکھیں, جتنے بھی اللہ والے آپ زندگی میں آپ سنتے ہیں جن کے نام, ان کی سب سے بڑا اوصاف اور صفت یہی تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی. ان کو رات کی محبت جو ہی عزیز تھی, اس لیے عزیز تھی کہ اس وقت تنہائی میں اللہ کو آسان سے یاد کر سکتا ہوں. کوئی کام نہیں, کوئی فون نہیں آئے گا, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. الحمدللہ تنہائی ہوگی. حضرت فیض فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ آواز مارتا ہے انسان کو, کہتا ہے کہ عجیب انسان ہے, سارا دن دعویٰ کرتا پھرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو جھوٹی باتیں کرتا ہے, تو پکا دنیا دار انسان ہے. تو اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی تنہائی چاہتا ہے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے. وہ تو تنہائی چاہتا ہے. کیوں جائے گا کہ جب تمہارے روم میں بیٹھو تو میں اپنے محبوب سے ملوں. چاہتا ہے تنہا ہو میرا محبوب, جب مجھے ملے میں اس سے گفتگو کروں اور بات کروں. تو تم کیسا محبوب ہے, جھوٹا ہے تو تجھے رات کیسے پسند ہے؟ ہوشنا ذرا, اگر تم محبوب ہے میرا. حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اس کی رات کو کیا کام ہے کہ وہ رات کو بستر پہ لیٹے,
اللہ اس کو پکار بھی اور ملنا بھی چاہتا ہے اس سے. پہلی نشانی یہ ہے اللہ کے محبوب بندے کے بننے کی، یاد رکھیں. وہ کیا ہے؟ رات کا جاگنا. جاگنے سے مراد یہ نہیں ساری رات جاگیں، الحمدللہ وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے نیچر ہے. لیکن کم از کم اتنا ہی کر لے کہ تہجد کے لیے اٹھ جائے. صبح تہجد تیسری پہلے اٹھ جائے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اتنی تھوڑی ہمت کر لے، یدعون ربہم میں آ جائے، تیسرے پہلے اٹھ جائے. اگر یہ بھی نہیں کرتا تو ہم میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس کا نام پہ اللہ کی محبوب کی لسٹ میں آ ہی نہیں سکتا. بھول جائے کہ وہ اللہ کے حب کو پاس کرے گا، محبوب کو پاس کرے گا. چاہیے تو یہ کہ الحمدللہ آپ کا بہت حصہ یاخر مزملکم اللیل، اللہ تعالیٰ محبوب کو فرمایا نا یہ اٹھ جاؤ میرے محبوب، رات کا حصہ جو ہے میری طرف لے آؤ، میری طرف لگا دو. یہ جو رمضان آیا ہے اب دیکھیں آپ، محبت اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہے، اور وہ پیغام آپ کو کیا دیتا ہے؟ سب سے بڑی چیز آپ کو رمضان میں نظر جو آئے گی وہ رات ہی نظر آئے گی. آپ وہ رات ہی نظر آئے گی. عام دنوں تو آپ تراویح نہیں پڑھتے نا، عام دنوں صبح نہیں اٹھتے نا کھانے کے لیے. آپ اگر تجزیہ کریں تو اکثر لوگ بہت کم حصہ ملتا ہے سونے کے لیے رات کو، کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تراویح سے جانا پڑتا ہے، کچھ تھوڑا بہت اپنا معمول کرنا پڑتا ہے، کچھ قرآن پڑھنا پڑتا ہے رمضان کی وجہ سے، کچھ تسبیح کرنی پڑتی ہے. رات تو چند گھنٹے بھی نہیں ملتے ہیں صاحب بستر پہ. یہی اللہ پریکٹس کرا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے محبوب بننا ہے اس کی پریکٹس کرو کہ تمہیں راستے میں محبت نہ ہو. تو اس سے رمضان تک محدود نہیں ہے. پہلی چیز کیا کرنی ہے جو اس رمضان میں بتاتا ہے؟ اللہ کی محبت کرنی، توبہ. کیونکہ گناہ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ معاملہ. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے جسے اللہ کا نہیں فرمایا، وہ تو بھوکا ننگا ہے جو بیچارہ گناہ کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں. وہ تو بے حرمتی کر رہا ہے روزی. اس پہ تو اللہ نے بتایا کہ میری لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، آسمان والوں کی لعنت، اور پورا سال اس پہ یہ لعنت پڑتی ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ آدمی اس مہینے میں آ کے بھی گناہ کرے، داڑھیاں کاٹے، بے پردہ پھرے اور فحش باتیں کرے، میوزک گھر میں چلے، اور سارے معلوم جو شریعت کے اندر ختم ہو گئی چیزیں. وہ گھر تو لعنتوں پہ ہوتا ہے. روزہ کوئی نہ تھا وہاں پہ. اس کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں صبح اٹھنے کا اور شام کو اٹھنے کا. اس کا نام ہے ہی نہیں روزہ. اس کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ تو صرف اللہ کو محبوب بنانے کے لیے ہے. محبوب پہلی شرط ہے کہ ترک گناہ اور انسان کی ترک معاصی ہے. یہ باتیں ہیں جو حدیث میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. اب جو کرے یا نہ کرے تو اس کی مرضی ہے نا. لیکن وہ دھوکے میں بیچارہ، تو دھوکے میں ہے. وہ اس کی روزہ سمجھتا ہے کہ اٹھ کے میں صبح بس سحری کر لی، سحری کے بعد پھر میں جو جتنی دعائیں آتی ہیں سحری والوں کے لیے ان روزدار کے لیے آتی ہیں. اور جو روزہ رکھ رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، جسم کے ہر حصے کو روزے کے لیے تیار کر رہا ہے اپنے، اس کے لیے ہیں ساری دعائیں جو رحمتیں اور برکتیں جتنی بھی ہیں وہ ہے اس میں روز کا. وہ یہ تو نہیں کھانے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور شام کو پھر کھانا کھا لیا تو روزدار بن گیا. نہیں، اس کی زندگی تھوڑی بدلی ہوئی ہے. اس میں دنیا کی کسی معاملات میں پھنس نہیں رہا، وہ توجہ نہیں دے رہا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اس کا دھیان نہیں جا رہا کہ میں اپنے کام کروں دنیا کے اندر سے. اس کو برا لگتا ہے، اس کی نیچر میں نہیں آتا، اس کی تصویر چیز نہیں آتی ہے. یہ خود آدمی کمپیئر کر سکتا ہے اپنے میں کہ کتنا صادق ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر.
حضرت جی کہتے ہیں ڈیووٹ ہونا چاہیے تو مکمل طور پر. کوئی نہیں مرتا آدمی, چند ہفتوں کے اندر آدمی کام کر لے, کتنے دن کا ہفتہ نکل گیا نا ایک. بتائیں جن لوگوں نے روکا ہوگا اپنے آپ کے لیے, صبر کیا ہوگا اس مہینے کے اندر, سوچتے ہوگے نہیں میں مر جاتا کہ میرا ایک کام اس وقت نہیں ہوتا, انشاءاللہ تھوڑے دن ہے اس پہ گزارا کر دیتا ہوں. ہم آج کا جو آپ کو عمل چھوڑتے ہیں دنیا کی خاطر, 100 سال تک آپ کرتے ہیں اس عمل کو, وہ آپ کو نہ برکت مل سکتی ہے نہ رحمت مل سکتی ہے. جو اللہ دینا چاہتا ہے تو مل ہی نہیں سکتا اس کو. تو پہلی چیز جو بتائی ہمیں سمجھا رہا ہے کیا ہے, رات کا جاگنا. بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کی دیکھا کہ حور کو دیکھا ہی, اور وہ آسمان آ رہی ہے آسمان سے, میں اس انسان کے لیے پیدا کی گئی ہوں جو رات کو اپنے بستر کو چھوڑتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ اگر آپ ماشاءاللہ ذاکر شاکر لوگ ہیں تو اس کی ذرا دھیان رکھیں اس بات پر. اس سے رمضان میں تو ہم سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں نا, سحری کے لیے نہیں اٹھنا. آپ کس لیے اٹھنا ہے؟ ید اللہ, اللہ کو یاد کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کی پریکٹس کریں کہ اللہ کو یاد کرنے کا ہمیں اٹھنا ہے صبح اس بستر کے لیے, اس بستر پر سے. اللہ والوں کے عجیب واقعات ہیں رات کے وقت میں کی جاتے دیتا تو سارا کچھ اللہ اسی وقت ہے جس وقت اللہ چاہتا ہے انسان کو دینا. ہم دن میں جو لگے رہتے ہیں نا, یہ وقت ہے ہی نہیں اس چیز کا. جتنی بھی روحانی اور روح جو ترقی ہوتی ہے انسان کو وہ رات کو ہی ہوتی ہے. یا ہمیں سارے کام رات کو ہی کرنے ہوتے ہیں, ٹیلی فون رات کو کرنے ہوتے ہیں, کام رات کو کرنے ہوتے ہیں, ہر چیز جو ہے رات کی ہماری گزرتی ہے, کاروبار رات کو کرنا ہوتا ہے. بس یہ ہے رمضان کی میسیج کو انسان سمجھے, اللہ کی محبت کس طرح بڑھتی ہے. تسبیحات سے, ذکر سے, اذکار سے, تلاوتوں سے نہیں بڑھتی. جو نقطے اللہ بیان فرما رہے ہیں نا اس میں, قیام, سیام, 2 چیزیں اس کے اندر ہیں ماشاءاللہ. قیام ہو اور آدمی اگر 3 دن کو 4 دن کوئی کام کر لیتا ہے نا, اس کی عادت بن جاتی ہے اس کام کے لیے. تو اللہ 30 دن کے لیے ہمیں پریکٹس کرا رہے جاگنے کی. آپ دعا اس میں بستر کی طرف جائیں گے, وعدہ کریں پکا کہ ہم نے انشاءاللہ زندگی بھر تہجد کو ختم نہیں کرنا. واحد تہجد ہے کسی سے نماز ہے, فرض نہیں ہے, لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ درجے کی نماز یہ ہے. ہماری سہولت کے لیے اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا, لیکن فرض کے درجے پر ہی نماز ہے. بلکہ فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی محبت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. یاہل مزملکم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اٹھیے, تھوڑی رات کو اٹھیے, آدھی رات کو اٹھیے. کیوں کہا اللہ کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کو پانے والے لوگ ہیں, اللہ کو چاہنے والے لوگ ہیں. کب کریں گے ہم کوشش؟ بوڑھے ہو گئے, کما کے دنیا کے پیچھے بھاگ اتنے بھاگے ہیں کہ دنیا تھک گئی ہے ہمارے سے. ہم نہیں تھکے. چلو جوان بچے لگے ہیں, وہ تو لگے ہوئے ہیں نا, آپ کہتے ہیں, لیکن بوڑھوں کو تو خیال کرنا چاہیے. ٹانگیں جواب دے رہی ہیں, کمریں جواب دے رہی ہیں, ہاتھ جواب دے رہے ہیں, لیکن دل جو ہے دنیا کی طرف ٹھکا ہوا ہے ابھی تک. ابھی ہمیں الارم لگانا پڑتا ہے رات کو جاگنے کے لیے. ابھی 100 قصے کہانی ہوتی ہیں, رات کو جاؤ نیند کیسے پوری ہوگی, نیند کیسے پوری ہوگی. اللہ غازی خالق ہے, وہ کچھ ہمیں سزا دینے کے لیے کہتا ہے کہ تم روزانہ میں آؤ, صبح اٹھو. اس نیند سے کئی گنا عظیم چیز آپ کو عطا فرماتے ہیں. ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تھے مسجد میں تھے, تو وہ آگے ٹیک لگانے لگے. وہ بڑے لوگ ہیں, اللہ کے ان کے ساتھ معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں. جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر معاملات پہ اللہ ان کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے.
آپ بھی ہو جائیں، شروع ہو جائیں اس کام پر. دیکھیں آپ اللہ کا تعلق دیکھیں کیسا بنتا ہے آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. آتی ہیں آوازیں نہیں آتی. جیسے وہ اس طرح ان کے لیٹنے لگے تھے کہ تم اللہ کی آواز آ گئی کہ آدم یہ کیا کر رہا ہے تو یہ کدھر جا رہا ہے؟ اگر تو اس کو روکے گا تو تیرے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا تیرا جاگنا، سبحان اللہ. اور پھر رات سے تجھے گزار دے گا آرام کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ ہے رات کا جاگنا دوست. جو رمضان میں پریکٹس کرا رہے. ابھی تو ہم اٹھ رہے ہیں سحری کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب پھر اٹھیں اب کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. سبحان اللہ. یدون اللہ لگتا ہے مجھے یاد کرنے کا وقت ہوا ہے. سارے معاملات اس وقت اپنے پورے کریں. سبحان اللہ. دیکھیں کیسے رنگ کھلتے ہیں سبحان اللہ. اور کیسی دنیا نکلتی ہے باہر، کیسے صفائی ہوتی ہے انسان کی، کیسی محبتیں ختم ہوتی ہیں، رجحان نکل جاتے ہیں آدمی کے. اللہ سب جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، انسان کو جانتا ہے، اس کی سوچ کو جانتا ہے. کتنا افسوس کی بات، اللہ جب جانتا بھی ہو اور ہم رمضان کو کیسے گزار رہے ہیں. جان مال دل ہمارا سارا دنیا میں اٹکا ہوا ہے. تو یہ مہینہ جو ہے محبت اللہ ہے، جو اللہ کی محبت کو بڑھانے والا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت کو بلند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی آگ لگانے والا ہے. سبحان اللہ. تو پہلا گور کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ رات کے وقت جاگو، بستر سے محبت نہ کرو، نیند کو مراقبات میں پوری کرو، اللہ کے ذکر میں پوری کرو. سبحان نیند اللہ. چھت گرنے سے راحت کرو. الحمدللہ. جیسے آپ کسی کی چیز کو بڑھانا شروع کر دیں نا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نیند کو آپ بڑھائیں گے نا تو جو آدمی 12 گھنٹے سوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نیند مزہ نہیں آیا، نیند پوری نہیں والے میری. آپ دیکھ رہے ہیں پھر وہ جوائیں لے رہے ہوں گے دن کے اندر ہی، وہ ان کو 12 گھنٹے کی عادت پڑے گی، 14 گھنٹے کی عادت پڑے گی. سبحان اللہ. اور جن کو 2-3 گھنٹے کی عادت پڑتی ہے وہ سارے دن فریش ہی رہتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے جو عادت ڈالی ہے پورے 30 دن ہمیں یہ عادت ڈالا ہے. اٹھو اٹھو اٹھو، صبح اٹھو، میں پکار رہا ہوں، اٹھو مجھ سے مانگو استغفار. ایک یہ عادت ڈالی ہے، اور دوسری جو عادت ڈالی ہے رمضان میں وہ کیا ہے کہ جس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، وہ ہے اجتناب گناہ، عادت توبہ. گناہ سے بچنا. کبھی بھی نہ سوچیں کہ گناہ گار انسان جو ہے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. قریب کیا ہو تو جہنم میں جانے کی تیاری کرے. یہ 2 چیزیں جو ہے مین پیغام ہے اس کا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کثرت کرو گناہ سے بچنے کی اور اللہ کا ذکر کرنے کی. اس میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو اللہ کے نبی نے جو عادت ریکمینڈ کی ہے نا عبادت ہمیں، جو خود ریکمینڈ کی ہمیں، وہ یہ عبادت ہے رمضان کی سبحان اللہ. کہ کثرت ذکر کرو اور کثرت توبہ کرو اپنے گناہ سے. مجھ سے گناہ کیسے ہو گئے، میں کیوں گناہ یہ کیے، اللہ مجھے معاف فرما. آندہ کے لیے اس سے بچو. ساری منحوستیں جس انسان کی ہوتی ہیں وہ سب گناہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو 2 چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے قرآن کی، اور جو اس طرح نہیں گزارے گا وہ قرآن کو اپنے رمضان کو ضائع کرے. آج کے عمل ضائع ہو گیا وہ پھر واپس نہیں آئے گا. اللہ سے دعا کریں کہ چند دن جو ہیں ہمارے اس کو صرف اللہ کے لیے ادا کر دیں، اللہ کو دے دیں بس. چلیں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب اللهم صل علی محمد النبی الامي الشفیع ذرياته وأهله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا وجدنا خطأنا كل ذلك
اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرضنا يا شافي الأمراض اشفى مرضنا يا شافي الأمراض اشفى مرضنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.